صوفی محمد حسین لادھانی صاحب قبلہ دانا برکاتہ فرمائیں گے۔ مخدوم محترم لائی عزت احترام حضرت علامہ مولانا عطیہ صاحب قبلہ دانا برکاتہ فرمائیں گے۔ مخدوم محترم لائی عزت احترام حضرت علامہ مولانا حامد کابانی صاحب قبلہ دانا برکاتہ فرمائیں گے۔ اسٹیج پر موجود دیگر معزز علماء کرام، مہمانان عزیز وقار اور میرے سنی یقینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور یقیناً ان کی دعائیں میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کو بھی میرے اور آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے، تو ان کی آمد پر بھی میں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نورانی و عرفانی محفل کا نام عشق رضا کانفرنس ہے، تو میں بس اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہاں پر محفلوں کا سلسلہ شروع کیا، میرا خیال ہے کہ 2 محفلیں ہم نے کی اور پھر ایک طویل گیپ آ گیا، اور گیپ اس وجہ سے آیا کہ اب میرے کندھوں پر کئی ذمہ داریاں ہیں اور وہ سارے کے سارے کام مجھے کو کرنے ہیں، تو بس انہی معاملات میں لگا ہوا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے 68 برس عمر شریفہ عطا فرمائی۔ حضور اعلیٰ حضرت کی اس 68 سالہ حیات طیبہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں
کسی بندے کو اگر 500 سال بھی عمر ملے تو وہ 500 سال میں وہ کام نہیں کر سکتا جو حضور اعلیٰ حضرت نے 68 برس کی عمر میں کر کے دکھایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عمر میں برکت ہوتی ہے، یہ کام میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی حضور اعلیٰ حضرت اتنا کام کر گئے کہ کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پوری فتاوی رضویہ شریف ہر بہر پڑھی ہو، اتنا وہ کام کر گئے۔ تو 68 سالہ حیات طیبہ میں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھائی، صرف مسند افتاح پر رونق افروز ہوتے ہوئے فتوے نہیں دیے، صرف قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت نہیں کی، بلکہ وہ جس میدان میں بھی اترے اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ کے صدقے انہیں عروج عطا فرمایا، یہاں تک کہ داغ دہلوی کو کہنا پڑا کہ ملک سخن کی چاہے تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے گئے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے دوستو ایسے ایسے کام کیے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے بزرگان دین یہ بلکہ حیرت میں غوطہ دکھائی دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ میں بس اس کی کچھ جھلکیاں بتاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے اتنا کہوں گا کہ اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تک رکھیے گا۔ دیکھیں فقہ کے حوالے سے کہ جسے ہم اردو زبان میں عموماً فقہ کہتے ہیں، اس فقہ کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں 2 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایک فتاوی عالمگیری ہے اور دوسری فتاوی رضویہ شریف ہے۔ آپ فتاوی عالمگیری کا مطالعہ فرمائیں اور اس کو دیکھیں۔ یہ فتاوی عالمگیری آپ کو علم میں لے کے آؤں۔ حضور عالمگیر بادشاہ حضور عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء کرام کو اپنی نگرانی میں بٹھایا اور 500 علماء کرام سے کہا کہ آپ سارے مسائل کو جمع کریں اور ایک ہم ایسی کتاب تشکیل دے دیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ 500 علماء کرام ایک جگہ پر بیٹھے اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگرانی میں یہ کام کرایا۔ اچھا اب تو نیٹ کی دنیا ہے نا، بہت آسان ہے، آپ فتاوی عالمگیری کو اپنے سامنے رکھے اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف کو آپ اپنے سامنے رکھے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو کام 500 علماء کرام نے مل کے کیا اس سے کہیں زیادہ کام اکیلے فتاوی رضویہ شریف کی شکل میں امام اہل سنت نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اور کمال بات بتاؤں، جو علماء اسٹیج پر موجود ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف کا عربی خطبہ اگر اس کو غور سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فقہ کی 90 کتابوں اور مصنفوں کے ناموں کو اس ترتیب سے بیان کیا کہ اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت بھی ہو گئی اور صحابہ کرام پر بھی سلام پیش کر دیا اور اہل بیت پر بھی سلام پیش کر دیا۔ اس حسین انداز میں حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خطبہ شریف تحریر فرمایا۔ آپ دنیا کے فتاوی جات کی کتابیں اپنے سامنے رکھے اور میرے امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ شریف کو
آپ اپنے سامنے رکھیں. اللہ اکبر، وہ تحقیق کی دنیا کے بادشاہ تھے. کوئی بھی سوال آیا، امام اہل سنت نے بڑا تحقیق، بڑا جواب اس سوال کے ضمن میں تحریر فرمایا. میں کچھ جھلکیاں آپ کو بتاؤں جو آج ہم لوگ امام اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہر محفلوں میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعریفیں کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو جلن ہوتی ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا احمد رضا احمد رضا احمد رضا تم لوگ کرتے رہتے ہو؟ فلاں مفتی نے یہ تحقیق کی، فلاں مفتی نے یہ کام کیا، فلاں مفتی نے یہ کام کیا. اور آج تو مجھے حیرت ہے کہ اپنوں میں سے بھی بعض لوگ حضور اعلیٰ حضرت پہ تنقید کرنے لگ گئے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب، تم اعلیٰ حرکت تو بن سکتے ہو، اعلیٰ حضرت نہیں بن سکتے. اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت کو اللہ اس کے رسول نے عروج عطا فرمایا، اور جس کی محبت اللہ اس کا رسول دل میں بٹھا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی محبت کو نکال نہیں سکتی ہے. میں کچھ جھلکی آپ کو بتاتا ہوں. امام اہل سنت سے سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے. بڑا سادہ سا سوال ہے، ایک سطر سے بھی کم کا سوال ہے. کسی بھی مفتی سے آپ سوال بنا کر کے پوچھے کہ یہ فرمائیے کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے، آسان سا جواب ایک لائن کا ہے کہ جو چیز زمین کی جن سے ہو اس سے تیمم جائز ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. حضور اعلیٰ حضرت سے یہی سوال ہوا کہ حضور فرمائیے کہ تیمم کس چیز سے جائز ہے. جواب میں ارشاد فرمایا کہ تیمم ہر اس شے سے جائز ہے کہ جو زمین کی جن سے ہو. اب خود ہی سوال کو اٹھاتے ہیں، فرماتے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی اشیاء ہے کہ جو زمین کی جن سے ہے، کہ جن سے تیمم جائز ہے. فرماتے 311 چیزیں ہیں جو زمین کی جن سے ہے. 181 سے تیمم جائز ہے. ان میں سے 74 فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے، اور 107 اس فقیر حقیر کی تحقیق ہے. جس طرح آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اس طرح سے آپ سبحان اللہ نہیں. یہ محفل کو شروع ہوئے تقریباً 2 گھنٹے تو ہو گئے نا. 2 گھنٹے سے علماء کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو. نہیں، 50 سال ہو گئے علماء کہتے ہوئے آ رہے، 100 سال اس سے اوپر ہو گئے سبحان اللہ کا کرو، سبحان اللہ کا کرو. نہیں، ہمارا حال بالکل وہی ہے جیسے پولیو کے قطرے پلانے آتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں آ کرو، یہ بچہ آ کرتا ہے. تو اس طرح تم کو سمجھانا پڑتا ہے سبحان اللہ کہو، پھر کہتے ہو ہاں سبحان اللہ. تو اب بھی اگر تم میں عقل نہ آئے، اب بھی اگر تم نہیں چاہو، تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں کوئی چیز نہیں جگا سکتی. صرف پھر وہ سور جو پھونکا جائے گا وہی جگا سکے گا، باقی کوئی چیز نہیں جگا سکے گی. فرماتے ہیں کہ 181 سے تیمم جائز ہے. ان میں سے 74 فقہاء کرام نے بیان فرمائی، اور 107 اس فقیر حقیر کی تحقیق ہے. فرماتے ہیں 130 اشیاء سے تیمم ناجائز ہے. 58 فقہاء کرام نے بیان فرما دی، 72 اس فقیر کی تحقیق ہے. اور یہ شان حضور امام اہل سنت کی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے ملک کی ابھی تو منسٹری ختم ہو گئی جو معدنیات کی منسٹری ہے، شاید اس کے پاس بھی اتنی لمبی لسٹ نہیں ہوگی کہ جتنی لمبی لسٹ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحریر فرمائی. اللہ اکبر، یہ شان ہے. امام اہل سنت کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ قرآن مجید و فرقان حمید کا اردو زبان میں ترجمہ ہے، کنز الایمان. حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ قرآن سے پہلے کئی لوگوں نے اردو زبان میں ترجمے کیے. بعض لوگوں نے مخصوص سورتوں کے ترجمے کیے، اور بعض لوگوں نے پورے قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ کیا. اللہ اکبر دوستو، بہت آسان ہے. اور مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے اتنا ہی اہل سنت کا مذہب نکھر کے سامنے آ رہا ہے. آپ نیٹ پر
سارے ترجمے اپنے سامنے رکھے کہ جو اردو زبان میں کیے گئے، اور حضور فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ کنز الایمان آپ اپنے سامنے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شدید اصرار پر یہ ترجمہ کیا، اور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بولتے جاتے اور ہم لوگ لکھتے چلے جاتے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم لغت کی کتابیں دیکھتے، دیگر تفاسیر دیکھتے، تو امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن تفاسیر کے بالکل عین مطابق ہوتا، حالانکہ وہ کسی کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، وہ برجستہ ترجمہ لکھواتے چلے جاتے۔ اچھا، اب یہ کراچی میں قرآن آپ اپنے سامنے رکھے اور امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن اپنے سامنے رکھے، ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جتنے مسلمان نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جتنا نیٹ پر لوگ سن رہے ہیں، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ، میں چند آپ کو جھلکیاں بتاتا ہوں اور کمال بتاتا ہوں امام اہل سنت کا۔ ایک آیت کا حصہ ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، میں مولویوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ فرقہ واریت کو بھڑکاتے ہیں۔ بھائی اگر سچ کہنا بھی کیا فرقہ واریت ہے؟ آپ دیکھیں، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اللہ یستہزئ بہم، تم میرے بندوں سے ہنسی کرتے ہو، ان کی طرف سے میں تم سے ہنسی کرتا ہوں۔ کیا اللہ کی ذات کسی سے ہنسی کر سکتی ہے؟ جتنے بیٹھو ذرا ہاں ہوں تو کرو۔ یہ 2.5 کلو کا سر نہیں ہلا اور چھٹاک بھر کی زبان ہلا۔ کسی نے ترجمہ کیا، اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ کیا معاذ اللہ کسی سے دل لگی کرتا ہے؟ اور اللہ کے لیے دل لگی کے الفاظ کیا استعمال ہو سکتے ہیں؟ اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے، اللہ ان کو بناتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اس سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لغت کے چکر میں پڑے، دھوکہ کھائے اور اللہ کی ذات پر رقیق حملے کی۔ دوسرا حوالہ 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 50، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب۔ کیا معاذ اللہ کسی کو فریب دے سکتا ہے؟ غرض وہ ایک داؤ چلے، ہم ایک داؤ چلے، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی، اور انہوں نے کیا مکر اور ہم نے بھی۔ اللہ کے لیے فریب کے الفاظ، اللہ کے لیے داؤ چلے کے الفاظ، اللہ کے لیے چال کے الفاظ، اللہ کے لیے مکر کے الفاظ لوگوں نے استعمال کیے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ کتنا شاندار ترجمہ۔ میں تیسرا حوالہ پیش کرتا ہوں، 30واں پارہ سورہ دوحہ آیت نمبر 7، بڑی مشہور آیت، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بدلا دیا۔ جب نبی ہی شریعت سے بے خبر ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر امتی کو آپ کس میں رکھیں گے؟ ترجمہ کیا اور تجھ کو پایا بھٹکتا، پھر راہ سمجھائی، یعنی نبی کو پتہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھا دیا، اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو تو تم کو دین کا سیدھا راستہ بدلا دیا، اور تمہیں گم کرتا راہ پایا تو تمہیں ہدایت دی، اور تمہیں ناواقف راہ پایا تو پھر ہدایت بخشی۔ اللہ کے لیے الفاظ استعمال کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ شاندار ترجمہ۔ آئیے
دیکھیے مجمع میں سارے لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، عام لوگ بھی بیٹھے ہیں، کوئی فروٹ والا ہے، کوئی گوشت والا ہے، لیکن سب کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ایک ایسی بات ضرور دماغ میں بٹھائی جائے جو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ ترجمہ کرنے والوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا